لاشا پڑا ہوا اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو حیرت ہے اس بات پہ. ہم اس طرف جانا نہیں چاہ رہے, لیکن کنٹینر پہ کھڑے ہو کے میں نے ان کے 3 لیڈروں کو سنا اور پوری قوم نے وہ اکسا رہے ہیں پڑ جاؤ مار دو. جب محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی تھی, ان کا بےمانہ قتل ہوا تھا, تو آصف زرداری صاحب نے تو کہا تھا کہ پاکستان کھپے. انہوں نے اپنے کارکنان جو تھے ان کو صبر کا دامن نہ چھوڑنے کی ہدایت کی تھی. لیڈرشپ یہ ہوتی ہے. ہمارے قائدین پر حملے ہوئے, ہم نے کبھی لوگوں کو پرووک کیا, کبھی اشتعال پیدا کیا؟ آپ کمال کرتے ہیں, آپ کے پاس کوئی بات ہی نہیں ہے, آپ لوگوں کے نام لینا شروع کر دیتے ہیں. آپ کے نام نہیں لیے جا سکتے. کیوں نہیں لیے جا سکتے؟ سوال اٹھایا جا سکتا ہے کہ اگر خان صاحب زخمی ہیں, آپ تو لوگوں کی بیماریوں کا مذاق اڑاتے تھے, لوگ بستر مرگ پہ تھے, آپ وہاں پہ حملے کر دیتے تھے. ہم تو اتنے جاہل اور اتنے گوار نہیں ہیں, اس طرح کے وحشی نہیں ہیں. لیکن آپ زخمی ہو گئے خان صاحب, اللہ آپ کو صحت دے. کیسا زخم ہے؟ جو شوکت خانم جا کے اس کی ڈریسنگ ہوئی ہے, فرسٹ ایڈ کہاں لیا آپ نے؟ اس کی کوئی تصویر ہی نہیں ہے سامنے, کوئی خبر ہی نہیں ہے. میں پوری پاکستان کا میڈیا موجود تھا. سوال بہت ہیں کرنے والے. ہو سکتا ہے یہ منظم سازش ہو سکتا نہ ہو, یہ تو خدا کو پتا ہے. انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اگر پی ٹی آئی خود انوسینٹ ہے اور اگر سیریس ہے تو پھر جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بننی چاہیے. جو پنجاب کے جو ادارے ہیں سیکیورٹی کے ذمہ دار اور وفاق کے, وہ مل کے انویسٹیگیشن کریں اور ہائی ریپیوٹ کے افسران کا تقرر کیا جائے جو غیر متنازع ہوں, تاکہ فیکٹ سامنے آئے. اور فیکٹ سامنے آنے چاہیے. آپ کے جو منہ میں آتا ہے بول دیتے ہیں. آپ کا ایک وزیر کھڑا ہو کے کلیشن کو پکڑ کے کہتا ہے رانا ثناء اللہ ہم آ رہے ہیں. کمال ہے, آپ آ جائیں. پھر آپ کہاں آ رہے ہیں؟ آپ پاکستان کے دارالحکومت میں آ رہے ہیں. انڈیا میں بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں جو آپ بلشٹ کر رہے ہیں, جس طرح آپ مسلح افواج پاکستان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. آپ کو شرم نہیں آتی؟ ہمارا بھی اختلاف رہا مارشل لاؤں کے ساتھ, اختلاف ہو جاتا ہے. لائنز ہوتی ہیں جو کراس نہیں کی جاتی. اداروں پر حملے نہیں کیے جاتے, افراد سے اختلاف ہوتا ہے. آپ تو اداروں پر حملہ آور ہو گئے ہیں. شہادت ہوتی ہے ایک لیفٹیننٹ جنرل کی, اور آپ کے جو مسخرے ہیں سوشل میڈیا پہ وہ تماشا لگا دیتے ہیں. کبھی آپ سپاہ سالار پہ حملہ کرتے ہیں, کبھی آپ کور کمانڈر صاحبان کے بارے میں بات کرتے ہیں, کبھی آپ فوجی افسران کے بارے میں بات کرتے ہیں. یعنی اگر آپ کے غیر آئینی اور غیر قانونی آپ کی خواہشات, جو ناپاک خواہشات ہیں آپ کی عمران خان صاحب, ان کے اوپر عمل کیا جائے تو سب ٹھیک ہے. اور اگر ایک ادارے نے یہ ایک ڈیسیژن کر لیا ہے اور ڈکلیئر کر دیا ہے کہ ہم آئین کے مطابق چلنا چاہتے ہیں, ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے سیاست سے, تو وہ آپ کو میر جعفر اور میر صادق نظر آتے ہیں. وہ پھر آپ ان کو گالیاں دیتے ہیں, برے برے نام ڈالتے ہیں. آپ خود کیا ہیں؟ خود کیا ہیں آپ بتائیں نا. آپ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا. آپ نے لوگوں کو پاگل کیا, وہ بڑی تعداد کو سب کو پاگل نہیں کر سکتے. اور یہ پہلی بار نہیں ہوا. بجائے اس کے کہ آپ سب کی ہمدردی لیں, بجائے اس کے کہ اس حملے کے محرکات کا جائزہ لیا جائے, سنجیدگی اختیار کی جائے, انویسٹیگیشن کی جائے, تاکہ کلپریٹ تک پہنچا جائے اگر کوئی ہے اس کے پیچھے. آپ تو اس پہ پالیٹکس کر رہے ہیں, آپ اس کو ڈسپیوٹ کریٹ کر رہے ہیں ملک کے اندر. کون سے ثبوت ہے آپ کے پاس جس کی بنیاد پہ یہ بات کر رہے ہیں آپ؟ اگر آپ کو پتا تھا حملہ ہونے والا تو پروٹیکٹ کیوں نہیں کیا اپنے آپ کو؟ پنجاب میں کس کی حکومت ہے؟ آپ کی سیکورٹی وہاں پہ پروونشل گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی. پروونشل گورنمنٹ کیوں نہیں بول رہی؟ وہ خاموش کیوں ہے؟ یہ سوالات ہیں ہمارے. تو میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ کوئی یک طرفہ جے آئی ٹی ہم قبول نہیں کرتے. وفاقی اور صوبائی اداروں پر مشتمل جے آئی ٹی بننی چاہیے, اسے ٹائم لائن ملنی چاہیے, اور اس کو یہ اختیار ہونا چاہیے کہ ہر ایک کو انویسٹیگیٹ کریں آپ انویسٹیگیشن. آپ کو بھی انویسٹیگیٹ کیا جا سکتا ہے. یہ تھوڑے ہے ایک آدمی پکڑا گیا. یہ کس طرح کی سازش ہے کہ ایک آدمی پستول لہراتا ہے, ایک پستول سے, جو ہم نے سنا ہے میڈیا میں, 9 گولیاں چلاتا ہے, 14 بندے زخمی ہو جاتے ہیں 9 گولیوں سے بھیا. پھر وہ آدمی پکڑا بھی جاتا ہے. سازشوں میں تو حملہ آور کا سراغ نہیں ملتا, اور سراغ مل جائے تو موقع پہ فارغ کر دیتے ہیں اس کو سازشی. یہ حملہ آور پکڑا بھی جاتا ہے, حملہ آور آپ کی کسٹڈی میں بھی ہے, اس کے ویڈیو پہ اعترافی بیانات بھی آ رہے ہیں. وہ کس کی کسٹڈی میں ہے بھیا؟ وہ پنجاب پولیس کی کسٹڈی میں ہے. اور آپ منہ پھاڑ پھاڑ کے الزام بھی لگا رہے ہیں. کنٹینر پہ چڑھ کے آپ لوگوں کو اشتعال بھی دلا رہے ہیں, لوگوں کے گھروں پہ حملے بھی کروا رہے ہیں.
یہ رویہ وحشیانہ ہے, یہ جانوروں والا رویہ ہے. تو جانوروں والا رویہ آپ اختیار نہ کریں. لوگوں کو کہتے ہیں اصل میں آپ کا اپنا رویہ جانوروں والا ہے. ہم نے اپنے آپ کو بڑا کنٹرول رکھا ہے. یہ تھوڑے ہے کہ آپ کی اشتعال انگیزی کا جواب نہیں دیا جا سکتا, لیکن دینا نہیں چاہتے. اس سے ملک خراب ہوگا, انتشار پھیلے گا. آپ بھی ہوش کے ناخن لیں. ہم تو آپ کی خبر پوچھنے بھی آنا چاہتے تھے, مگر یاد کرانا چاہتا ہوں کہ جب آپ گرے تھے عمران خان صاحب, تو شہباز شریف صاحب میرے حلقے میں تھے اور ہم آپ کی خبر پوچھنے کے لیے پہنچے. آپ کے لوگوں نے اور آپ نے ہمیں ملنا گوارا نہیں کیا. ہم تو آپ کی خبر پوچھنے اس وقت بھی آئے تھے, لیکن آپ کا کوئی رکھ رکھاؤ ہے ہی کوئی نہیں, سوائے جھوٹ کے کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے. ہوتا ہے اختلاف ایک دوسرے کے ساتھ, کچھ اصول ہوتے ہیں, مگر آپ جب اختلاف کرتے ہیں تو کوئی اصول نہیں ہے. تو میری یہ گزارش یہ ہے کہ یہ بڑے بعض امپورٹنٹ سٹیٹمنٹس ہیں. ایک تو حملہ آور کو پکڑنے والا جو پی ٹی آئی کا کارکن ہے, وہ بڑا بہادر بچہ ہے جس نے یہ کام کیا. اس نے پکڑا, اس کو ہم نے سب نے دیکھا ہے. اس کو تحفظ ملنا چاہیے, پروٹیکشن ملنی چاہیے, کیونکہ اس کا ویڈیو سٹیٹمنٹ اور میڈیا پہ جو اس کے بیانات آئے ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں, وہ اس انویسٹیگیشن کا حصہ ہوں گے. اسی طرح جو بندہ کسٹڈی میں ہے پنجاب پولیس کی, اس کو پروٹیکشن ملنی چاہیے, اور اس بات کی گارنٹی ملنی چاہیے کہ وہ آدمی جو ہے وہ پنجاب پولیس کے پاس ہے اور اس پہ کسی طرح کا دباؤ نہیں ڈالا جا رہا مرضی کا بیان لینے کے لیے. ہمیں کیا پتا, آپ نے تو منہ کھول کے الزام لگا دینا ہے, آپ کے منہ میں جو آتا ہے آپ کہہ دیتے ہیں. اور یہ بھی ہم جاننا چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو فرسٹ ایڈ کہاں دی گئی ہے. ہو سکتا ہے وہ زخمی ہوئے ہو. ہم آپ کی جیسے نہیں ہیں کہ ہم منہ کھول کے کہہ دیں کہ جی کچھ ہوا ہی نہیں, مگر کچھ پتہ تو لگنا چاہیے نا, تفصیلات سامنے آنی چاہیے قوم کے. اور یہ باز آئے اس کام سے جو آپ کے لوگ دھمکیاں دے رہے ہیں کلاشن کوف اٹھا کے. جو کلاشن کوف اٹھا کے آئے گا اسلام آباد میں, قانون اس کو پکڑے گا اور وہ پکڑا جائے گا. اور یہ غلط فہمی نکال دیں تمام فریق کہ اگر کوئی اسلحہ اٹھا کے چلے گا اور وہ اسلام آباد پہ دھاوا بولے گا تو جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ وفاقی ہوں یا صوبوں کی ہوں, وہ ان کی مدد کریں گی. اتنی ابھی قیامت نہیں پاکستان میں آ گئی. ایسا نہیں ہے کہ جو چاہے گا, جو حکمران ہوگا وہ چاہے کرتا پھرے گا, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اس حملے کا فائدہ کس کو ہوگا, اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کون کر رہا ہے. حکومت کو اس کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے. آپ لانگ مارچ لے کے آ رہے ہیں, آپ کو یہاں جلسہ کرنے کے لیے جگہ ملے گی سپریم کورٹ کی ڈائریکشنز کے مطابق, اور کیٹیگورک ملک کی سب سے بڑی عدالت کی ڈائریکشنز ہیں کہ یہ لائنز ہیں, ان کو کسی نے کراس نہیں کرنا. جو کراس کرے گا وہ عدالتی احکامات کو وائلیٹ کرے گا, اور جو وائلیٹ کرے گا قانون اس کے مطابق حرکت میں آ جائے گا. بندے آپ کے ساتھ نکلے کوئی نہیں. لانگ مارچ یہ پہلا دیکھا مجھے تو یہ شارٹ مارچ لگتا ہے. 3-4 گھنٹے 3.5 گھنٹے بعد آپ گھر چلے جاتے ہیں, ویسے آپ لانگ مارچ کر رہے ہیں. آپ کی مرضی ہے, آپ 2 گھنٹے بعد چلے جائیں. تو اب کس کے لیے خطرہ ہے بھائی, آپ اپنے لیے ہی خطرہ ہے. لیکن بطور ایک پولیٹیکل ورکر کے میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں, جو رویہ ہے عمران خان صاحب آپ کا اور آپ کے متشدد ساتھیوں کا, یہ الیکشن کی منزل کو دور لے کے جا رہا ہے. اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو, جو کہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ نہیں چاہتے, اور آپ کو بھی معلوم ہے کہ آپ کا ایجنڈا ارلی الیکشن نہیں ہے, آپ کا ایجنڈا ایک ہی ہے, اور وہ ہے کنٹروورسی کریٹ کرنی ایک بڑی تقرری کے اوپر. اور ہمارا ایجنڈا یہ ہے کہ اس پہ کوئی کنٹروورسی کریٹ نہیں کی جائے. آپ پاکستان کے سرحدی محافظوں کو متنازع بنا رہے ہیں, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ نہ ہو, اور آپ کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے. مگر جو آپ کر رہے ہیں, اگر آپ یہ کرتے رہیں گے تو بطور ایک سیاسی کارکن کے میں یہ دیکھ سکتا ہوں کہ آپ الیکشن کی منزل کو دور کریں گے. اور دوسری بات, کسی گروہ کو, کسی جماعت کو, کسی انڈیویجول کو پاکستانی قوم اس بات کی اجازت نہیں دے سکتی کہ وہ مسلح افواج پاکستان کے بارے میں ہرزہ سرائی شروع کر دے. افراد سے اختلاف ہوتا ہے, ہمارے بھی اختلافات ہوتے رہے ہیں, ہمیں پتہ تھا کیا کہنا اور کیا نہیں کہنا. آپ تو بے لگام گروہ ہیں ایک, اور آپ سمجھتے ہیں کہ پوری قوم آپ کے پیچھے ہے. ایسا نہیں ہے خان صاحب, یہ چیزیں اپ ڈاؤن ہوتی رہتی ہیں. 6 مہینے پہلے آپ کے کیا حالات تھے, آپ کا ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں تھا. کتنے دیر جھوٹ بیچیں گے, ایک ایک جھوٹ آپ کا بے نقاب ہو گیا. بس کر دیں,
اب بڑے ہو جائیں. یہ میں نے کئی سال پہلے بھی آپ کو مشورہ دیا, بڑے ہو جائیں ماشاءاللہ. اب آپ نے خود بتایا میں 70 سال کا ہوں. 70 سال کی عمر میں آدمی کو بڑے ہو جانا چاہیے. میچورٹی, نفرت کے ٹیکے لگانے بند کریں. یہ جو نفرت پھیلاتے ہیں وہ مذہبی منافرت ہو یا سیاسی منافرت ہو, یہ بھی دہشت گردی ہے. اب کون محفوظ ہے مجھے بتائیے؟ اگر یہ لڑکا جو بیان دے رہا ہے اگر یہ واقعی ایسے ہی ہے تو محفوظ کون ہے ہم میں سے؟ کوئی سیاستدان محفوظ نہیں ہے, کوئی پبلک فگر محفوظ نہیں ہے. بات کدھر چلی جائے گی؟ کیا آپ اپنے ساتھ جتھے رکھے جائیں گے, مسلح جتھے, یا اپنے گارڈز؟ کتنے لوگ گارڈز افورڈ کرتے ہیں؟ ان رویوں نے یہ جو مذہبی منافرت ہے اور سیاسی منافرت ہے ہر شخص کو غیر محفوظ کر دیا. اور آپ بات بھی کرنا چاہتے ہیں اور آپ بات کرتے بھی ہیں, اور آپ کہیں نا ذرا میری پریس کانفرنس کے بعد کہ آپ نے بات نہیں کرنے کی کوشش کی. پھر آپ چڑھ جاتے ہیں کنٹینر کے اوپر. پہلے بات کرتے ہیں, خان صاحب آپ بات کرتے ہیں, آپ پیغام بھیجتے ہیں, پھر آپ اپنے لوگوں کو بھیجتے ہیں. اس سے تفصیل زیادہ نہ کھلوائیں ہم سے کہ ہم سے بات کریں. کنٹینر پہ گالی دیتے ہیں, شام کو بات کرتے ہیں. اور یہ تو جو اسٹیبلشمنٹ نے بتایا جو آپ سیاسی مخالفین کے ساتھ بات کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, میں اس کی بات کر رہا ہوں. آپ کے لوگ رابطے کرتے ہیں, بری بات نہیں ہے رابطے کرنا, لیکن حوصلہ ہونا چاہیے کہنے کا کہ جی ہاں رابطے کرتے ہیں. سیاستدانوں کو رابطہ کرنا چاہیے, ایک دوسرے سے بات کرنی چاہیے. ہم اس کے حق میں ہیں, اس کے خلاف نہیں ہیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا آپ لانگ مارچ اناؤنس کر دیں, آپ کہیں کہ میں ان کو گھیرنے اور گرانے آ رہا ہوں. اچھا چلو پھر بات چیت بھی ساتھ ساتھ کرتے رہتے ہیں. یہ ایک تماشا اور کھیل کسی اور کے ساتھ کریں جا کے. ہم کو نئے لوگ نہیں آئے اس کام کے اندر, ساری زندگی گزر گئی ہے, مارشل لا بھی بھگتائے ہیں, سول بادشاہتوں کا بھی سامنا کیا ہے, آپ کو بھی بھگتایا ٹھیک ٹھاک طریقے سے. چیخیں نہیں ماری ہم نے جیلوں میں جا کے, حالانکہ ہم بے گناہ تھے. ہم اب بھی نفرت سے لٹھڑے ہوئے نہیں ہیں. مگر آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نوجوانوں کے ذہن پر گندا کر رہے ہیں, آپ لوگوں کی پلیوٹ کر رہے ہیں دماغی طور پہ. جتنے آپ مہاتما ہیں ہم سب کو پتا ہے, آپ ہمارے منہ کو کیوں کھلواتے ہیں؟ ہم آپ کے مقام پہ آ کے آپ کے لیول پہ یہ ابیوزو لینگویج یوز نہیں کرنا چاہتے. لیکن اگر آپ اس طریقے سے لوگوں کے نام لے کے انہیں الزام دیں گے, کہیں کہ جی یہ ہمارے ملزم ہیں, جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں اور آپ کے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں ہے, اور آپ انویسٹیگیشن پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کریں گے, پھر لوگوں کے گھروں پہ آپ حملے کروائیں گے, پھر آپ کے لوگ پبلکلی اکسائیں گے. اب کنٹینر سے اکسایا گیا یا نہیں اکسایا گیا؟ ان کے وفاقی وزراء اکسا رہے تھے. ان کے کم از کم 4 سے 5 مرکزی لیڈر تھے جو کہہ رہے تھے کہ جی ان پر دھاوا بول دو. ابھی واقعہ ہوا تھا, ہم سب پریشان تھے ان کی صحت کے اور سالمیت اور سلامتی کے بارے میں. دعا کر رہے تھے کہ اللہ کریم عمران خان صاحب کو اور ان کے ساتھیوں کو اپنی حفظ و امان کے اندر رکھیں. کوئی شرم ہی نہیں ہے, کوئی حیا ہی نہیں ہے. جو آپ کے منہ میں آتا ہے وہ آپ نکال دیتے ہیں باہر. آپ یہ بھی نہیں سوچتے کہ آپ حادثہ ہے, آپ لیڈر بن گئے ہیں, آپ جیسے لوگ بھی, اور لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں, تو بندے کو کوئی شرم حیا ہوتی ہے کہ اپنے مقام کا احساس ہوتا ہے کہ مجھے ایک مقام قدرت نے دے دیا ہے. کتنے لوگوں کو یہ مقام ملا ہے کہ وہ کھلاڑی سے یہاں تک آ گئے ہیں. اس کا بھی ایک ڈیکورم ہوتا ہے, آپ کا کوئی ڈیکورم نہیں ہے. تو یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھی. 4-5 لوگوں کی جان جا چکی ہے آپ کے اس مارچ کے اندر. 5 لوگ تقریباً بے گناہ لوگ جو ہیں ان کی جان جا چکی ہے. وہ جو آج بیچارہ فوت ہوا ہے اس کا پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے نا, پتہ لگنا چاہیے کہ وہ جو 9mm کا پسٹل ریکور ہوا ہے اس کی بلٹ ہے یا کوئی اور بلٹ ہے. یہ ساری باتیں پتہ لگنی چاہیے. تو ہم کیسے اعتماد کریں ایک ایسی حکومت پہ اور ایک ایسے آدمی کی حکومت پہ جو براہ راست ہماری لیڈرشپ کو مورد الزام ٹھہرا رہا ہے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں انصاف کے تقاضے تبھی پورے ہوتے ہیں اگر ہائی ریپیوٹ کے ایک سے ایک ہائی ریپیوٹ کا افسر موجود ہے, صوبے میں بھی موجود ہے, وفاق میں بھی موجود ہے, کہ جو ایجنسیز ذمہ دار ہیں, لا انفورسمنٹ ایجنسیز جن کا کام ہے انویسٹیگیشن کرنا, مل کر کام کریں. پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت, پی ٹی آئی اس میں اپنی تجویز پیش کرے, ہم بھی تجویز پیش کریں. بس نیٹ اینڈ کلین تکڑے افسر آئیں, ان کو اب ٹائم لائن دیں, پھر مداخلت کوئی نہ کرے اس کے اندر. یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر قابل لوگ نہیں ہیں یا دیانتدار لوگ نہیں ہیں یا ایسے سول سرونٹ یا اپنا ہمارے ریاستی اداروں میں ایسے افسر موجود نہیں ہیں جو پریشر لازمی لیتے ہیں. ایسے ہیں جو پریشر نہیں لیتے, بالکل تلوار کی دھار پہ بھی سچ بولتے ہیں. وہ 4-5 لوگ نکال لیں, ان کے اوپر ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنا دیں, ٹائم لائن دے دیں,
اور حقائق قوم کے سامنے آ جائیں گے, سب پتہ لگ جائے گا یہ کس نے کیا ہے, کس نے کروایا ہے, انڈیویجول ایکٹ ہے, کلیکٹیو ایکٹ ہے, کیا ہے, پتہ لگنا چاہیے. ہم آپ سے زیادہ چاہتے ہیں پتہ لگنا چاہیے, لیکن آپ کے رویے سے, پی ٹی آئی کے اور عمران خان صاحب کے ساتھیوں کے اور ان کے رویے سے یہ نہیں لگتا کہ آپ سنجیدہ ہیں کہ بامانی میننگ فل انویسٹیگیشن ہو اور سچ سامنے آئے. تو یہ رویہ پی ٹی آئی کو اور عمران خان صاحب کو اپنا بدلنا پڑے گا. یہ رویہ قابل قبول نہیں ہے, خاص طور پہ جب آپ مسلح افواج کو ٹارگٹ کریں گے بطور ادارہ, تو بالکل آپ کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا اور آپ کی ہر بات کو رسپونڈ کیا جائے گا, کیونکہ آپ جھوٹے مہاتما ہیں. آپ جتنے پوتر ہیں وہ ہم جانتے ہیں. آپ کا ہر جھوٹ پکڑا جا چکا ہے, چوریاں بھی پکڑی گئی ہیں, اقربا پروری بھی پکڑی گئی ہے, گند بھی پکڑا جا چکا ہے آپ کا. تو آپ ہمیں اس سے آگے جانے پہ مجبور نہ کریں, مہربانی کر کے سیاست کریں, اس کو دشمنی میں تبدیل کرنے کی کوششیں ترک کر دیں, کیونکہ آپ نامراد رہیں گے, آپ ناکام ہوں گے. آپ یہاں لانگ مارچ نکال رہے تھے, ہم وہاں چین گئے ہوئے تھے, جا کے چین وہاں پہ سیر کرنے نہیں گئے تھے, وہاں پہ وہ جو سی پیک کی آپ نے چین بریک کر دی تھی اس کو ریکنیکٹ کرنے گئے تھے, جوڑنے کے لیے گئے تھے, اور وہ پاکستان کے لیے گئے تھے, ذات کے لیے الحمدللہ نہیں گئے تھے. آپ بھی پاکستان کا سوچیں, اقتدار سے محروم صرف آپ نہیں ہوئے, ہم بھی محروم کیے گئے ہیں کئی بار. تو ہم باولے نہیں ہو جاتے, ہمیں پتہ ہوتا ہے جو جاتا ہے وہ واپس بھی آ جاتا ہے اقتدار. ہم لائنز کو کراس نہیں کرتے ہیں. آپ کا جو 2018 کا اقتدار تھا غیر قانونی اقتدار تھا, وہ غیر آئینی اقتدار تھا, وہ سہولت کاروں نے آپ کو اقتدار دیا تھا. تو پھر ہم نے کیا لانگ مارچ کر کے آپ کو گرا دیا تھا؟ ہم نے آپ کی جیلیں جھیلی مگر ہم اس اسمبلی کا حصہ رہے, جس اسمبلی میں ہم انڈر پروٹیسٹ بیٹھے تھے. آپ کو وہاں سے بھاگنے کی اتنی جلدی کون سی تھی؟ واپس آئیں اسمبلی میں, وہاں سیاسی مکالمہ کریں بیٹھ کے, وہاں تنقید کریں, وہاں آئینہ دکھائیں حکومت کو, لیکن سڑکوں پر لوگوں کو خار نہ کریں, ملک کو انتشار کا شکار نہ کریں, ہندوستانیوں کے بھارتیوں کے دل ٹھنڈے نہیں کریں, سیاست کریں. اقتدار چلا گیا تو ملک کے ساتھ دشمنی مت کریں. بہت مہربانی. حملہ ہوا ہے یا کروایا گیا میں نہیں چاہتا. کائنڈلی آپ خود منسٹر ہیں, پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب ہیں اور 20 دن اور چند گھنٹے رہتے ہیں اس منزل کو ختم ہونے کے لیے جو چیف آف آرمی اسٹاف کی ہے, تو آپ اناؤنسمنٹ کریں تاکہ یہ گرد بیٹھے اور another 9 months آرام سے دیکھیں. آپ کے نہیں, مسئلہ اگلے 9-10 مہینے نکالنے کا بھائی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہے. کون سی آگ لگی ہوئی ہے اور کون سا طوفان آیا ہوا ہے کہ کسی کے دباؤ کے تابع آپ وقت سے پہلے کوئی کام کریں. ایک لیگل کورس ہے, نارمل کورس ہے, پہلی بار تو نہیں ہونا. وہ کورس اسی کے مطابق ہوگا اور وہ ہوگا, اور قانون اور آئین جس کو اختیار دیتا ہے وہ اپنا اختیار انشاءاللہ تعالی استعمال کرے گا. رہ گیا جو ان کے پیٹ میں درد ہے خان صاحب کے, اس کا بڑا سادہ سا جواب ہے. اب 75 سال بعد ہمیں ایک بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ جو فوجی سربراہ کی تقرری ہے, اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی مرضی کا آدمی لے آؤں گا اور وہ میری مرضی سے چلے گا, تو اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے. تو ہم تجربہ کار لوگ ہیں, ہمیں اس طرح کی کوئی غلط فہمی نہیں ہے. میرٹ پہ انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا. سب پروفیشنلز ہیں, جو پروفیشنل میرٹ پہ سامنے آتا ہوگا اس کا فیصلہ خود بخود ہوگا, جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا. اس میں کسی مداخلت کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کو سموتھ سیلنگ رہنے دیں, اس کو انٹرپٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جی جی کہ وہ لوگ آپ پر الزام لگاتے تھے کہ آپ کی حکومت 15 کلومیٹر تک ہے. اچھا جی, اب وہاں پہ 200 کلومیٹر کو کیسے آپ پر الزام لگا رہے ہیں؟ آپ لوگ وفاقی حکومت کیا کر رہی ہے اس سلسلے میں کہ کس پر الزام لائے جا سکتے ہیں؟ گزارش یہ ہے کہ یہ جو اممیچور پارٹی آئی ہے نا جی, آئی ہے یا لائی گئی ہے یا جو بھی ڈیزائنڈ ہے یہ سارا کچھ پروجیکٹ عمران, ان لوگوں کے پاس تو کوئی بنیاد نہیں ہے. ہم بلا وجہ کسی کا نام نہیں لینا چاہتے. ہماری ڈیمانڈ اور ڈیزائر یہ ہے کہ غیر جانبدارانہ انویسٹیگیشن ہو, ایک جی آئی ٹی ہو جس میں وفاق اور پنجاب کے ہائی پروفائل افسران شامل ہوں ریاستی اداروں کے,
और एक टाइमलाइन और सबूतों के साथ सामने आए. That's it. सर जिस तरह से आपने कहा कि वो ताकतें उनको लेकर आई थी और अब उनको वो खमियाजा भुगतना पड़ रहा है. मैंने ये नहीं कहा, खुमियाजा का वर्ड आपका मेरा नहीं है. चले आपने जो भी बात की सर उसके ऊपर बताइएगा कि क्या आपको नहीं लगता कि अब जो हुकूमत आई है वो कानूनी और आईनी तरीके से आई है और जो इस इख्तियार जो था जो एहतजाज आप लोग करते थे उसके ऊपर भी वो लोग बर्दाश्त करते थे, तो क्या आपको नहीं चाहिए था कि इनको इजाज़त दे देते सामाज में आने की और वक्त पर ही आ जाते और यहाँ बैठ जाते, अदालतों के अंदर जाके ये फैसले करवाना और ये तो अपने मुतालबात करवाना, क्या ये दुरुस्त काम है? दो बातें हैं जी. एक पे इमरान खान पाकिस्तान का सबसे बड़ा झूठा और नाकाबिल एतबार आदमी है. अदालत में करके जो आदमी मुकर जाता बात, उस पर क्या एतमाद किया जाए. दूसरी बात है, हमने उनका कौन सा रास्ता रोका हुआ भाई, वहाँ तो उन्हीं की हुकूमत है. अब उनकी मर्जी है, उनका दिल ही नहीं कर रहा आने को, या पता नहीं वही घूमते जा रहे हैं, घूम 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 का प्रोग्राम बन रहा है. कभी इधर चले जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं. पहले कहते थे 4 को आना है, अब कहते थे शायद 11-12 को आएंगे. वो कोई डेट, कोई जुगाड़ लगा रहे हैं डेट का. हमें समझ आ रही है वो कौन सी डेट है जिस पे वो आना चाह रहे हैं. तो वो उनको अपना काम करने दें. हम उन्हें मशवरा तो नहीं दे सकते कि फलां तारीख को आ जाएंगे. जो कानून का तकाजा वो पूरा होगा. एक सर्टन एरिया वहां आने की इजाजत नहीं है. जो अदालती अहकाम है उनको फॉलो किया जाएगा इंशाल्लाह रिलीजियसली. इमरान खान साहब ने कहा है कि उसको अल्लाह ताला ने एक नई जिंदगी दी आप लोगों को सीधा करने के लिए, तो वो क्या आप लोगों को सीधा करना चाह रहे हैं या किसी और को चाह रहे हैं? जो किसी को सीधा करता है उसको पहले खुद सीधा होना चाहिए. वो खुद टेढ़े हैं, पहले अपने आप को सीधा करे आदमी, फिर दूसरों की बात करे. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. वज़ीर रेलवे ख़ालिद साद रफ़ीक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे. उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने चीन का कामयाब दौरा